اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے تو پھر وہ اپنے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ماں جتنی بھی زیادہ ناراض ہو جائے اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ جملہ سننے کے بعد کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہر ایتھسٹ اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ الفاظ کسی بھی حدیث کے نہیں ہیں۔ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ ڈھونڈ کر سینے سے لگا لیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حدیث میں رحمت کا ذکر ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ کا ہر فیصلہ ماں جیسا ہوگا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر اللہ اتنا رحیم ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ بے شک اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو پوری زندگی دی، عقل دی، انبیاء بھیجے، حق واضح کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آخری دم تک حق کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ صرف ایک گناہ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے رب کی مسلسل بغاوت میں مر رہا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم پورا سال امتحان دینے سے انکار کر دے اور اپنے استاد کی ہر بات کو رد کرے اور پھر نتیجے کے دن یہ کہہ دے کہ وہ صرف اس لیے اس کو پاس کر دے کہ وہ بڑے مہربان ہے، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آج کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کسی بھی انسان پر بغیر حجت قائم کیے سزا نہیں دیتا بلکہ پہلے وہ حق کو واضح کرتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں سی ایس لیوس نے اپنی کتاب میں ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جہنم کے دروازے اندر کی طرف سے بند ہوتے ہیں، یعنی انسان اپنے انتخاب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ لہذا اصل سوال یہ نہیں کہ اللہ رحیم کیسے ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس پر حق کو واضح کر دیا اور اس کو حق سمجھنے، قبول کرنے اور توبہ کرنے کے بے شمار مواقع مہیا کیے، اس کے باوجود بھی وہ حق کے انکار پر مرا، تو کیا انصاف یہ ہوگا کہ اس کا انجام ایک فرمانبردار آدمی کے انجام کے برابر کر دیا جائے؟ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی عدالت بھی کامل ہے، اس لیے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر انسان کا فیصلہ اس کے علم، نیت، اختیار اور اعمال کی بنیاد پر کرتا ہے۔